السلام علیکم، میں ہوں اعجاز شیخ۔ ناظرین، ٹیسلا آج دنیا کی مشہور ترین کار کمپنی ہے۔ ٹیسلا آج نیکسٹ لیول ٹیکنالوجی پر کام کر رہی ہے۔ اس کمپنی کا قیام سن 2003 میں ہوا۔ اس کمپنی کا مقصد دنیا کو تیل کے استعمال سے نکال کر ماحولیاتی انرجی پر کنورٹ کرنا ہے۔ ٹیسلا کمپنی ایلون مسک کی ملکیت ہے۔ ٹیسلا کا نام مشہور سائنسدان نکولا ٹیسلا سے متاثر ہو کر رکھا گیا۔ نکولا ٹیسلا پر ایک ڈیٹیل ویڈیو ہم پہلے ہی بنا چکے ہیں، جس کا لنک اوپر موجود ہے۔ نکولا ٹیسلا کے بارے میں دلچسپ اور حیرت انگیز انکشافات جاننے کے لیے آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ ٹیسلا کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن $1 ٹریلین کو کراس کر چکی ہے۔ اس کی ویلیو دنیا کی 10 مشہور ترین آٹو کمپنیز جیسا کہ واکس ویگن، فورڈ، ٹویوٹا، ہونڈا وغیرہ کی ٹوٹل ویلیو کے برابر ہے۔ یعنی کہ ان 10 کمپنیوں کی ویلیو اور ٹیسلا کی ویلیو برابر ہے۔ وہ کیا خاص بات ہے جو ٹیسلا کو ان سب کمپنیز سے مختلف بناتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ ٹیسلا کی کیپٹل ویلیو کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اس کی گاڑیاں دنیا میں سب سے زیادہ تعداد میں بک رہی ہیں، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ درست نہیں۔ گاڑیوں کی تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سن 2021 میں ٹیسلا نے صرف 1 ملین گاڑیاں ہی فروخت کی، جبکہ دوسری کمپنیوں کی تعداد دیکھی جائے تو دنیا کی تمام آٹو کمپنیز نے 75 ملین سے زیادہ گاڑیاں فروخت کی۔ اس طرح ٹیسلا کا اوور آل شیئر مارکیٹ میں 1.2% ہی بنتا ہے، مگر پھر بھی ٹیسلا مشہور ترین کمپنی کے طور پر جانی جاتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹیسلا کار کے 4 ماڈلز بہت مشہور ہوئے: ایس ماڈل، 3 ماڈل، ایکس ماڈل اینڈ وائی ماڈل۔ ان میں سے سب سے مہنگا ماڈل ایکس ہے، جس کی قیمت $1,00,000 کے اراؤنڈ ہے۔ یہ ٹیسلا کی 7 سیٹر سیڈان کار ہے۔ یہ ایک بار فل چارج ہونے کے بعد 527 کلومیٹر تک چلتی ہے۔ یہ 0 سے 100 کی سپیڈ تک صرف 2.7 سیکنڈ میں پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد ماڈل ایس، جس کی قیمت $90,000 کے لگ بھگ ہے۔ یہ گاڑی 15 منٹ چارج کرنے سے 290 کلومیٹر تک چلتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ماڈل وائی، جس کی قیمت $53,000 ہے۔ یہ کار ایک بار فل چارج کرنے پر 482 کلومیٹر تک چلتی ہے۔ یہ بھی 7 سیٹر سیڈان کار ہے۔ یہ 0 سے 100 کلومیٹر کی سپیڈ 3.5 سیکنڈ میں حاصل کر لیتی ہے۔ اس کے بعد ماڈل 3، جو ٹیسلا کی سب سے سستی اور سب سے زیادہ بکنے والی کار ہے۔ اس کی قیمت $42,000 ہے۔ یہ گاڑی ایک بار چارج کرنے پر 518 کلومیٹر تک چلتی ہے۔ یہ کار 100 سے 100 کلومیٹر کی سپیڈ صرف 3.2 سیکنڈ میں حاصل کر لیتی ہے۔ اسے 15 منٹ چارج کرنے کے بعد 276 کلومیٹر تک کا سفر کیا جا سکتا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ٹیسلا کی گاڑیوں کا شمار لگژری گاڑیوں میں ہوتا ہے۔ ٹیسلا کی سبھی گاڑیاں آٹو پائلٹ کی ٹیکنالوجی رکھتی ہیں اور فلی ڈیجیٹلائز ہیں۔ انہیں آپ اپنے موبائل فون سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ فون کے ذریعے گاڑی پارک کر سکتے ہیں، پارکنگ سے نکال سکتے ہیں، فون سے ہی اسے لاک اور ان لاک کر سکتے ہیں۔ ٹیسلا کا پروفٹ مارجن دیکھا جائے تو وہ 30% کے لگ بھگ ہے، جو کہ کافی زیادہ ہے۔ زیادہ تر کار مینوفیکچرنگ کمپنیز کا پروفٹ 15 سے 20% تک ہی ہوتا ہے۔ 30% کا پروفٹ صرف ہائی اینڈ ایکسٹریم لگژری برانڈز کو ہی ملتا ہے،
جیسا کہ پورش اور فراری۔ ٹیسلا کا مین بزنس گاڑیوں کا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ انرجی سیکٹر میں بھی کام کر رہی ہے، جیسا کہ وہ سولر روف اور پاور ونڈوز بھی بیچتی ہے۔ ٹیسلا کا فیوچر میں لو کاسٹ گاڑیاں بنانے کا بھی ارادہ ہے، جو کہ $25,000 تک کی رینج میں ہوں گی۔ ٹیسلا کا ٹوٹل ریونیو سن 2023 میں تقریباً $89 بلین اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ دیکھا جائے تو ٹیسلا کا ریونیو دوسری بڑی آٹو کمپنیز کے مقابلے میں کافی کم ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے سالوں میں ٹیسلا ان کمپنیز سے زیادہ انکم جنریٹ کر سکے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹیسلا کمپنی جتنا کما رہی ہے اس سے زیادہ خرچ کر رہی ہے۔ اب یہ بات آپ کو حیرت میں ڈال رہی ہوگی کہ 30% پروفٹ کمانے والی کمپنی کا پروفٹ آخر جا کہاں رہا ہے؟ تو جناب اس کا جواب ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ ٹیسلا کمپنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر بہت کام کر رہی ہے۔ ٹیسلا بلینز آف ڈالرز ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر خرچ کر رہی ہے۔ اسی وجہ سے سن 2019 تک ٹیسلا کمپنی نقصان میں جا رہی تھی۔ سن 2020 میں ٹیسلا کمپنی نے پروفٹ کمانا شروع کیا۔ ایک حیرت کی بات آپ کو اور بتاؤں کہ جہاں دوسری آٹو کمپنیاں ایڈورٹائزمنٹ پر ایک کثیر رقم خرچ کرتی ہیں، وہاں ٹیسلا کمپنی ایڈورٹائزمنٹ پر $0 خرچ کرتی ہے۔ اس کی وجہ ایلون مسک کی مقبولیت ہے۔ وہ اتنے مشہور ہیں کہ انہیں اپنی کمپنی کی مقبولیت کے لیے ایڈورٹائزنگ کی ضرورت ہی نہیں۔ ٹیسلا کی کارز لوگوں میں اور سوشل میڈیا پر ایک ہاٹ ایشو کی طرح ڈسکس ہوتی ہیں۔ اس طرح انہیں ایڈورٹائزنگ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اس طرح کی مارکیٹنگ کو ورڈ آف ماؤتھ کہا جاتا ہے۔ ٹیسلا اپنی گاڑیاں خود فروخت کرتی ہے اور تھرڈ پارٹی ڈسٹریبیوٹرز کو انوالو نہیں کرتی، جبکہ دوسری کار کمپنیز کار ڈیلرز کے ذریعے اپنی گاڑیاں فروخت کرتی ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ٹیسلا کی گاڑی خریدنی ہے تو آپ ڈائریکٹ ان کی ویب سائٹ پر جا کر یا ان کے شو روم سے جا کر گاڑی خرید سکتے ہیں۔ اس طرح سے ٹیسلا کو فرام سٹارٹ ٹو اینڈ ٹوٹل کنٹرول رہتا ہے۔ ٹیسلا اپنی گاڑیوں میں جس طرح کی ٹیکنالوجی استعمال کرتی ہے، خاص طور پر سیلف ڈرائیو گاڑیوں میں، وہ کسی دوسری گاڑیوں میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ان کی گاڑیوں میں لگے سیفٹی فیچرز دنیا کے بہترین سیفٹی فیچرز مانے جاتے ہیں۔ دنیا میں الیکٹرک کارز کو متعارف کرانے کا سہرا بھی ٹیسلا کے سر ہی جاتا ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ کمپنی ایک ریولوشن لائے گی۔ ٹیسلا کا ریونیو بڑھنے کی ایک اور وجہ ریگولیٹری کریڈٹس بھی ہے۔ امریکہ میں گورنمنٹ ایسی کمپنیز کو جو پولوشن نہیں بڑھاتی کریڈٹس دیتی ہے، تو وہ کار کمپنیز جو پولوشن فری کارز نہیں بناتی انہیں یہ کریڈٹ گورنمنٹ سے یا کسی دوسری کمپنی سے خریدنے پڑتے ہیں۔ ٹیسلا چونکہ پولوشن فری کارز بناتی ہے، اس لیے اسے ایک کافی تعداد میں یہ کریڈٹس ملے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کریڈٹ دوسری کمپنیز کو بیچ کر ایک اچھا خاصا منافع کما رہی ہے۔ سن 2020 میں ٹیسلا نے یہ کریڈٹس بیچ کر $500 ملین کمائے۔ اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں دوسری کمپنیاں بھی الیکٹرک کارز بنانا شروع کر دیں گی اور انہیں یہ کریڈٹس ٹیسلا سے خریدنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس طرح سے ٹیسلا کا ریونیو کم ہو جائے گا۔ اس طرح سے ٹیسلا یہاں سے جو ریونیو کما رہی تھی وہ ختم ہو جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں ٹیسلا اسی طرح ایک کامیاب کمپنی بنی رہے گی یا اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔